جب ہمارے رسول رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا، اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادات، معاملات، بلکہ زندگی اور موت کا ہر مرحلہ اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوش پہ دوش کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجہ پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مقرر ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خداوندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے، اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحتی میں عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور شوہروں کی میراثوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی ملکہ بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید نے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا تھا، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا، نہ ان کے مال و اسباب اور جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر مجبور ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے مردوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر اچھے سلوک کے ساتھ، اور مردوں کے لیے یہ فرمان جاری فرما دیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے سلوک سے عورتوں کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ تمام دنیا دیکھ لے کہ دین اسلام نے میاں بیوی کی اجتماعی زندگی کی صدارت اگرچہ مرد کو عطا فرمائی ہے، اور مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دیا ہے، تاکہ نظام خانہ داری میں اگر کوئی بڑی مشکل آن پڑے تو مرد اپنی خداداد طاقت اور صلاحیت سے اس مشکل کو حل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں مردوں کے کچھ حقوق عورتوں پر واجب کر دیے گئے، وہاں عورتوں کے بھی کچھ حقوق مردوں پر لازم ٹھہرا دیے گئے۔ اس لیے عورتوں اور مردوں دونوں ایک دوسرے کے حقوق میں جکڑے ہوئے ہیں، تاکہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے اپنی اجتماعی زندگی کو شادمانی و مسرت کی جنت بنا دے، اور نفاق و شقاق اور لڑائی جھگڑوں کے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے۔ عورتوں کو درجات و مراتب کی اتنی بلند منزلوں پر پہنچایا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ احسان عظیم ہے کہ تمام دنیا کی عورتیں اگر اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکریہ ادا کرتی رہیں، پھر بھی وہ اس عظیم الشان احسان کی شکر گزاری کے فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ! اللہ دنیا کے محسن اعظم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت کا کیا کہنا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا باوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔